حضرت معاذ بن عبداللہ رحمہ اللہ اپنے والد حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اور وہ اپنے چچا حضرت عبید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا ہم لوگ ایک مجلس میں موجود تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے۔ آپ کے سر مبارک پر پانی کا اثر تھا، یعنی غسل فرما کر تشریف لائے تھے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا آج ہم آپ کو خوش دیکھ رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا ہاں اللہ کا شکر ہے۔ پھر لوگوں نے خوشحالی اور دولت مندی کا ذکر چھیڑ دیا تو آپ نے فرمایا متقی آدمی کے لیے دولت مند ہونے میں حرج نہیں، اور متقی کے لیے صحت دولت سے بہتر ہے، اور طبیعت کا خوش ہونا بھی اللہ کی نعمت ہے۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2141۔ ابن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے یعنی اعتدال کے ساتھ روزی طلب کرو، کیونکہ کوئی انسان اپنا رزق پورا کیے بغیر نہیں مرے گا، اگرچہ اس رزق کے حصول میں دیر ہو جائے۔ چنانچہ اللہ سے ڈرو اور اچھے طریقے سے روزی طلب کرو، جو حلال ہے وہ لے لو اور جو حرام ہے وہ چھوڑ دو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2144۔ حضرت قیس بن ابو غرزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں دلال کہلاتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس سے گزرے تو آپ نے ہمارا اس سے بہتر نام رکھ دیا۔ آپ نے فرمایا اے تاجروں کی جماعت، خرید و فروخت میں قسمیں کھائی جاتی ہیں اور فضول باتیں ہو جاتی ہیں، اس لیے اس کے ساتھ ساتھ صدقہ بھی کرتے رہا کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2145۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلا شبہ تصویریں بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب ہوگا، انہیں کہا جائے گا جو کچھ تم نے اپنے خیال کے مطابق پیدا کیا تھا اسے زندہ بھی کرو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2151۔ عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے فرمایا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا جو مسلمانوں سے کھانے پینے کی چیزوں کی ذخیرہ اندوزی کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جزام اور افلاس میں مبتلا کرے گا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2155۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جانوروں کے پیٹ کے بچے خریدنے سے منع فرمایا جب تک وہ پیدا نہ ہو جائیں، اور ان کے تھنوں میں موجود دودھ کو خریدنے سے منع فرمایا مگر ماپ کر، اور غلام کو خریدنے سے منع فرمایا جبکہ وہ مفرور ہو، اور غنیمت کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ تقسیم ہو جائیں، اور صدقات کی اشیاء خریدنے سے منع فرمایا حتیٰ کہ وہ مستحقین کے قبضے میں آ جائیں، اور غوطہ مارنے والے کے غوطے سے حاصل ہونے والی چیز کی پیش کی خریداری سے منع فرمایا۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2196۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک انصاری آدمی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر مالی تعاون کا سوال کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا تمہارے گھر میں تمہاری کوئی چیز موجود ہے؟ اس نے کہا جی ہاں، ایک کمبل ہے، ہم آدھا نیچے بچھاتے ہیں اور آدھا اوڑھ لیتے ہیں، اور ایک پیالہ ہے جس میں پانی پیتے ہیں۔ آپ نے فرمایا دونوں چیزیں میرے پاس لے آؤ۔ وہ انہیں لے کر حاضر ہوا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے ہاتھ میں لیا اور فرمایا یہ دونوں چیزیں کون خریدتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں انہیں 1 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے 2-3 بار فرمایا 1 درہم سے زیادہ کون دیتا ہے؟ ایک آدمی نے کہا میں انہیں 2 درہم میں خریدتا ہوں۔ آپ نے اسے دونوں چیزیں دے کر 2 درہم لے لیے اور اس انصاری صحابی کو دے دیے اور فرمایا 1 درہم کا کھانے پینے کا سامان لے کر گھر والوں کو دے دو اور دوسرے درہم کا کلہاڑا خرید کر میرے پاس لاؤ۔ اس نے ایسے ہی کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کلہاڑا لے کر اس میں اپنے ہاتھ سے دستہ لگایا اور فرمایا جاؤ جنگل سے ایندھن کی لکڑیاں لایا کرو اور بیچ کر ضروریات پوری کرو، اور 15 دن تک میں تمہیں نہ دیکھوں۔ وہ ایندھن لا کر بیچنے لگا۔ اس کے بعد وہ حاضر ہوا تو اس کے پاس 10 درہم جمع ہو چکے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ رقم کا کھانے کا سامان خرید لو اور کچھ رقم کا کپڑا خرید لو۔ پھر فرمایا یہ کام یعنی محنت سے روزی کمانا تیرے لیے اس بات سے بہت بہتر ہے
کہ تو قیامت کے دن آئے تو مانگنے کی وجہ سے تیرا چہرہ داغدار ہو۔ مانگنا صرف اس کے لیے جائز ہے جسے مفلسی خاک نشین کر دے، یا جو انتہائی مقروض ہو، یا جو خون کی وجہ سے پریشان ہو، یعنی جس سے قتل سرزد ہو گیا ہو اور وہ دیت ادا کرنے کی طاقت نہ رکھتا ہو۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 2198۔